تو اذان مغرب شروع ہوئی مزار اقبال پہ، یہ 9 نومبر 2020 کی بات ہے، ویڈیو ریکارڈ موجود ہے. تو انہوں نے کہا جی اٹھو جی چلو جی انہاں دی کیڑی جان ہے، اے دے سوراں دے سور نے. کہنا انہاں بڑیاں دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے او بھابیاں دی اذان اے دا کڑا دے اے تے سور دے سور چلو چلیے. ٹھیک ہے سر، یہ اتنا بڑا انہوں نے اس جملے کی شرح پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں جو انہوں نے کہا ہے. ایک انہوں نے سمندر کوزے میں بند کر دیا. یہ بے شک کہتے رہے ایک تسبیح میں پروئے ہوئے ہم. ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں. ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے، ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے. تو آڈی تسبیح وڑ کیوں نہ پرے سٹی ہے؟ ٹھیک ہے تو انہوں پھر بھی توفیق نہیں ہو رہی. اس کی شرح یہ ہے کہ جس طرح جو ہے نا سور یہ روئے ارض پہ مردود ترین جانور ہے نا، پلید ترین، مطلب ہے تو اللہ کی مخلوق ہے، وہ اپنی جگہ، اس کو ویسے مارنا بھی نہیں ہے کہ بھئی اللہ نے اس کو اگر پلید بنایا تو اس کو ہم نے قتل کر دینا، نہیں، بس اس کا گوشت حرام ہے. تو جس طرح روئے ارض پہ تمام مخلوقات میں سب سے یہ پلید خنزیر اور سور ہے نا، اس طرح روئے ارض پہ تمام لوگوں میں سب سے پلید جو ہے نا ان کے نزدیک وہ وابی ہیں. اور وابی انہوں نے اس وقت دیوبندیوں کا، اہل حدیث کو تو وہ پہلے ہی وابی مانتے ہیں، دونوں کو وہ کمبائنڈ وابی کہتے ہیں. تو اب آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ ان کی اذان کا کیا احترام. یہ تو سوروں دے سور نے، سوراں دے سور، یعنی جس طرح اس روئے ارض پہ سب سے بدترین سور ہے نا، اس طرح سوروں کے اندر اگر سب سے بدترین سور کوئی ہو سکتا ہے نا تو وہ وابی ہیں ان کے نزدیک. شرح سمجھ آئی؟ یہ ہم ہی کر سکتے ہیں جو خود ان کے اندر رہا ہو. تو یہ ان کا اپنا ہی انداز ہوتا ہے بات کرنے کا. میں جو کچھ بیان کرتا ہوں پیشن کے ساتھ علمی دلائل رکھتا ہوں. کبھی کبھار کوئی سلپ آف ٹنگ ہو جائے تو وہ پورے کا پورا میرا ایک سمجھ لیں نیریٹو نہیں ہوتا. اوورال میں ہی ہوں اعلیٰ حضرت لفظ بولتا ہوں، اشری تھانوی صاحب بولتا ہوں، امام ابن تیمیہ بولتا ہوں. ٹھیک ہے نا، کبھی میں نے نہیں کہا گستاخ ابن تیمیہ اس طرح کر کے میں ایک لفظ ساتھ جوڑ بول کے تو ساتھ بولوں اس طرح. یہ تو احترام سے ایک دوسرے کا نام نہیں لیتے. رہ گا پیشن، تو یہ تو نبی الاسلام کا سٹائل ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور یہ حدیث امام جعفر نے روایت کی ہے امام محمد باقر سے، جو محمد بن علی بن حسین بن علی ہیں، یعنی حسین ابن علی کے پوتے، امام زین العابدین کے بیٹے. اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے کہ نبی علیہ السلام جب کبھی بھی ممبر پر چڑھتے تو آپ علیہ السلام جب تقریر کرتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی، جس طرح کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. اس طریقے سے آپ جب بھی ممبر پہ چڑھتے تو گفتگو کرتے تھے. یہ پیشن والا سٹائل سنت سٹائل ہے. اس سٹائل کا مذاق اڑانا نبی الاسلام کا مذاق اڑانا ہے، نعوذ باللہ. لیکن چونکہ ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں، نہ انہوں نے قرآن پڑھا نہ حدیث، یہ تو اپنی فقہ کی کتابیں اور دورہ حدیث کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ان کو، یعنی وہ دورہ حدیث صحیح طرح کیا نہیں ہوتا، ان کو دورے ہی پڑھتے رہتے ہیں اپنی فقہ کے. پورا دورہ حدیث کیا ہوتا تو ان کو کچھ پتہ چلتا، ان کو فقہ کے دورے پڑھتے رہتے ہیں. پھر یہ صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے. تو یہ نبی الاسلام کا سٹائل ہے. اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کہتے ہیں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جس طرح یہ 2 انگلیاں. اور پھر آپ کہتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. یہ آپ کا خطبہ ہوا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب لہٰذا کسی عالم دین کے ساتھ میرا کمپیریزن نہ کروائیں. کروانا ہے آپ نے پیشن کا تو ڈاکٹر اسرار صاحب سے کروائیں، تو آپ کو وہاں پہ بھی یہ سٹائل نظر آئے گا. رہ گیا میرے موضوعات، تو وہ تو دنیا میں کسی نے ان موضوعات کو ٹچ نہیں کیا، کیونکہ اس کے ساتھ تو بہت بڑی دنیاوی نقصانات، ایون جان کا نقصان جوڑا ہوا ہے. لہٰذا کہنا جی طارق جمیل صاحب کتنا میٹھا بولتے ہیں، جی مجھے وہ لیکچر بتائیں جس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ اور اشرفی تھانوی رسول اللہ کا رد کیا اور بڑے میٹھے انداز میں لوگوں کو سمجھایا کہ یہ کلمات نہیں ہوتے. یا آپ بھی کہہ کہ ریکارڈ کرواتے. تو آپ 2 مختلف چیزوں کو کمپیئر کروا رہے ہیں.
آپ گولف کے بال کا مقابلہ کرکٹ کے بال کے ساتھ کروانا چاہ رہے ہیں؟ ان کے ٹاپکس ہی نہیں ہیں. چلیں آپ خود کر کے بتا دیں ذرا, پھر آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے ساتھ جو ہوگی کتنا عرصہ آپ سروائیو کریں گے. تو میں تو اللہ کا شکر ہے پھر بھی بڑا نرم ہوں. اور اگر یہ علماء مجھے مخلص ہوتے نا سمجھانے میں, تو ہوتا یوں کہ میرے پاس آتے اکٹھے ہو کر بریلوی علماء اور مجھے کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ تھوڑی سی یزید کے معاملے میں نرمی کریں, آپ ہر معاملے میں اہل حدیث کو یزید والے مسئلے میں اتنا رگڑا لگاتے ہیں, ان کے بیچاروں کے چڑیا جتنے دل دکھ جاتے ہوں گے. آپ بار بار یزید کو کنڈیم کرتے ہیں, بار بار. ہاں ٹھیک ہے, ہم بھی مانتے ہیں کہ یزید نے برا کام کیا, لیکن اہل حدیث ہمارے بھائی ہیں, ان کے دل دکھتے ہوں گے. آپ یزید والا ٹاپک چھوڑ ہی دینا. یہ کہیں گا کبھی کوئی بریلوی؟ کیا کہے گا؟ منڈ کے رکھو انہوں نے, چک کے رکھو کام, انجینئر صاحب چک کے رکھو. یہ لکھا ہوتا ہے کامنٹس میں, کام چک کے رکھو. آج تک مجھے کسی اہل حدیث نے نہیں آ کے کہا کہ دیکھیں آپ علی بھائی ہر دوسرے لیکچر کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ مرے ہوئے بزرگوں کو پکارنا شرک ہے, یہ قبروں پہ مزارات نہ بنائے جائیں, یہ بدعات ہیں. توحید کے اوپر آپ اتنا زور لگاتے ہیں, مزارات کی مذمت کرتے ہیں, ہر دوسری ویڈیو میں کہتے ہیں رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھو, یہ سنت طریقہ ہے. تو ہمارے حنفی جو بریلوی اور دیوبندی بھائی ہیں, ان کے چڑیا جتنے دل دکھ جاتے ہیں, آپ کو کیا ضرورت ہے رفع الیدین پہ بات کرنے کی؟ آپ چپ کر کے بس اپنا ایک بات کریں, ان کے دل دکھ جاتے ہوں گے. کبھی نہیں کوئی, اللہ کے فضل سے اس کے بعد بھی کوئی نہیں آ کے سمجھائے گا. میں تھوڑی بوتھیے تو اندازہ لا لیں گے تسی ایکٹنگ پہ کر دے ہو یا تسی اندروں پہ بول دے ہو, پتہ لگ جاتا ہے. مانو زیادہ کون تمہیں پچھان سکتا ہے, بلکہ سونگ کے بھی دس دیں گا. آپ نہیں مطلب سونگ کے بتا نہیں دیتے. آپ مجھے بتائیں ایک بندہ آپ کے سامنے آئے جس کے بال بکھرے ہوں, اتنی لمبی داڑھی ہو اور آدھی پنڈلی تک اس نے شلوار اٹھائی ہو, تو آپ کو وہم بھی آئے گا کہ یہ بریلوی ہے؟ ہاں. اسی طریقے سے ایک بندہ جو ہے خوبصورت سی ایک مٹھی کے برابر بالکل گول کر کے داڑھی اور ایک سخت سی ٹوپی اس نے پہنی ہو اور مجھے صاف کی ہو, آپ کو یہ وہم بھی آئے گا کہ یہ جو ہے وہ اہل حدیث ہے؟ آپ کہیں گے دیوبندی تبلیغی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ سب کو پتہ چل جاتا ہے شکل و صورت سے. لہٰذا وہ آپ کی بھی سونگنے کی حصہ اللہ کے فضل سے بہت زیادہ ہے, عام لوگوں کو بھی پتہ ہے.